ایک نہایت ہی پیاری سی سادہ سی معصوم لڑکی تھی جس کا نام اینا تھا۔ وہ ایک شیشے کے گھر میں رہتی تھی، مگر اس گھر کی مالکن نہیں تھی بلکہ ایک غریب سی نوکرانی تھی۔ یہ شیشے کا گھر بظاہر تو نہایت شاندار اور چمکتا دمکتا نظر آتا تھا، مگر وہاں رہنے والے لوگ پتھر دل کے تھے۔ وہ اصل پتھر کے نہیں تھے، مگر ان کے دل احساس سے خالی ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے دکھ درد سے کوئی سروکار نہ تھا سوائے اپنی ذات کے۔ اینا کی ماں نہایت غریب تھی۔ اس کا باپ برسوں پہلے گم ہو چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ دونوں بچوں کو پال سکتی۔ اسی مجبوری کے تحت اس نے اینا کو اس شیشے کے گھر میں نوکرانی لگا دیا تھا۔ اینا نہایت محنتی، ایماندار اور سچی لڑکی تھی۔ وہ دل لگا کر ہر کام کرتی، مگر اس کی مالکن کبھی اس سے محبت یا نرمی سے بات نہ کرتی۔ ایک دن مالکن نے اینا کو حکم دیا کہ فروٹ چاٹ بنائے۔ اس شیشے کے گھر کا ایک وسیع اور عریض باغ تھا جہاں شیشے کے پھل لگتے تھے۔ اینا باغ میں گئی، طرح طرح کے پھل توڑ کر لائی، انہیں اچھی طرح دھویا، دھونے کے بعد ان کی کٹنگ کی اور پھر کریم ڈال کر نہایت ہی مزیدار فروٹ چاٹ تیار کی اور ان کو لے کر ایک ٹیبل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مالکن کی 3 بیٹیاں تھیں جو حد سے زیادہ مغرور تھیں۔ مالکن نے انہیں بلایا، انہوں نے شوق سے فروٹ چاٹ کھائی۔ انہیں فروٹ چاٹ اتنی پسند آئی کہ وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اینا پاس کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ کب یہ ختم کرے اور میں برتن اٹھا کر جاؤں اور جا کر میں برتن صاف کروں۔ بعد میں مالکن نے اینا کو برتن اٹھانے کا حکم دیا۔ جب اینا برتن سمیٹ کر کچن کی طرف جانے لگی تو ایک شیشے کا چمچ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر مالکن کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اینا کو زوردار تمانچہ مارا جس کا نشان اس کے منہ پر ثبت ہو گیا۔ اینا رونے لگی اور گر گئی، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ مالکن نے اسے سزا کے طور پر یہ کہا کہ وہ آج جائے گی باغ میں اور جا کر وہ اکیلی شیشے کی بیریز کے کھیت میں کام کرے گی اور ساری بیریز توڑے گی اور انہیں پیک کروائے گی اور شہر بھجوائے گی۔ اصل میں مالکن شیشے کے پھلوں کا بڑا کاروبار کرتی تھی اور بے حد امیر تھی، کسی ملکہ کی طرح۔ اینا نے پہلے جا کر کچن میں وہ گندے برتن دھوئے۔ برتن دھونے کے بعد وہ باغ کی طرف نکل گئی اور وہاں پر جا کے اینا نے 3 دن اکیلے کھیت میں کام کیا۔ نہ اس نے ڈھنگ سے کھانا کھایا نہ سوئی۔ آخرکار مالکن نے ایک نوکرانی کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھجوایا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر اینا کو کچھ ہو گیا تو کام کون کرے گا۔ کچھ ہی گھنٹے سوئی تھی کہ مالکن نے غصے میں اسے آ کر جگا دیا۔ بس آرام ہو گیا، اٹھو اور ناشتہ بناؤ، ہمیں دوسرے نوکروں کے ہاتھ کا بد مزہ کھانا کھاتے ہوئے دن ہو گئے۔ اس دوران ایک خاص موقع کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مالکن کی سب سے بڑی بیٹی چاند کے لیے رشتہ آنے والا تھا۔ لڑکا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ چاند کو دیکھنے آیا۔ جب شہزادہ آیا تو سب لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں اینا جو ہے وہ چائے لے کر آئی۔ اینا نے ان کے آگے چائے رکھی اور ادب سے سلام کیا اور خاموشی سے سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ شہزادے کی نظر جب اینا پر پڑی اور اس کی سادگی اور معصومیت سے متاثر ہو گیا، مگر مالکن نے غصے سے اینا کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ چاند شہزادے سے اکیلے باتیں کر رہی تھی، مگر چاند کو بالکل بھی اینا دل کو نہ بھائی۔ شہزادے کا دل صرف اس ننھی لڑکی کی طرف سوچ رہا تھا۔ نیچے اینا کام کر رہی تھی، مالکن اسے ڈانٹ رہی تھی۔ شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ واپس محل لوٹا، مگر ساری رات اینا کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ چونکہ اس کی کوئی بہن نہ تھی، اس لیے اینا کو اپنی بہن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ شیشے کے باغ میں گیا اور اینا کو ڈھونڈنے لگا۔ اینا ذرا دیر سے آئی تو شہزادے نے اسے آواز دی۔ اینا خوفزدہ ہو گئی، مگر شہزادے نے نرمی سے بات کی اور اس کی مجبوری پوچھی۔ اینا نے بتایا کہ اس کی ماں قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کا باپ کھو گیا ہے اور وہ سب کی ذمہ داری اکیلے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ قرض جان بوجھ کر مالکن نے چڑھایا تھا کہ تاکہ اینا کہیں جا نہ سکے، اور تنخواہ بھی بہت کم دی جاتی تھی اور اس میں سے کاٹ لیے جاتے تھے۔ یہ سن کر شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ اس نے فوراً مالکن کے پاس جا کر سارا قرضہ ادا کر دیا اور اینا کو اپنے محل لے آیا اور اپنی ماں کے ساتھ ملوایا اور اس کو محل کے اندر لے گئے۔ اور دوسرے دن شہزادے نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ اس کی ماں کو اور بھائی کو لے آئے۔ جیسے ہی اینا نے اپنی ماں کو دیکھا، اس نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ اینا کی ماں کو شہزادے کی ماں نے اپنی بہن بنا لیا اور شہزادے نے اس کی ماں کو خالہ کا درجہ دے دیا۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ اینا کے والد جو شہزادے کی فوج کے سپاہی تھے اور جنگ میں گم ہونے کی شہادت آئی تھی، زندہ واپس آ گئے ہیں۔ شہزادے نے انہیں فوج میں اعلیٰ عہدہ دیا اور اینا کے خاندان کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر دیا۔
ऐना महल में शहजादियों की तरह रहती थी, मगर इसका दिल अभी भी आजिज़ और शुक्रगुजार था। शहजादे की माँ उसके साथ मिलकर महल की निगरानी करती और उसे बेटियों जैसा प्यार देती, लेकिन ऐना अपने माँ बाप के साथ मिलकर घर में रहती और दिन में आकर वो महल में शहजादे की माँ के साथ सब नौकरों की निगरानी करती। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि सादगी और नेकी कभी रायगा नहीं जाती, और जुल्म के अंधेरे में भी किसी ना किसी दिन इंसाफ का सूरज ज़रूर तुलू होता है। Remember, no matter how difficult life gets, never lose hope and faith. Better days are always coming. Stay positive and trust the journey. Good things are coming ahead.